السلام علیکم۔ یہ ہیں جی توصیف الرحمان راشدی، اور یہ ہے وہ انداز کے کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ مومن ہوتا ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، مومن بس اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا کلپ ہے اس انداز سے، تو ظاہری بات ہے جو سننے والا وہ یہی تاثر لے گا کہ یہ خود بہت بڑے مومن ہیں، چونکہ بہت بڑے اللہ کے فرما بردار ہیں، داڑھی بالکل پوری ہے، چوہا پہنا ہوا ہے، اور کس طرح جناب سنت کے پیکر محسوس ہو رہے ہیں۔ لیکن جب ان کا عقیدہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اتنا گندا عقیدہ ان کا، اتنا گندا عقیدہ، اور اس طرح شرک کے ساتھ انہوں نے اپنے کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ تو یہ اہل حدیث ہے، اور یہ سعودی عرب کے اندر وہ تقریریں شریف بہت زیادہ کرتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں سعودیوں کی، عملیوں کی، اہل حدیثوں کی، اور بہت زور دیتے ہیں، اور چیخ کے بریلویوں کا شرک اور کفر باہر نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو منع کر رہے ہوتے ہیں، نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح دیوبندیوں کے بھی، خاص کر تبلیغی جماعت والوں کے شرک کی بہت نشاندہی کرتے ہیں، گویا ان کے بتوں کو توڑتے ہیں اور اپنے بت کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے بت کو اگر توڑا تم نے، میرے بت کی طرف اگر انگلی اٹھائی تم نے، پھر نہ یا میں نے یا تم نے۔ تو اس انداز سے یہ اپنے شرک کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ پہلے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، کوئی اوپر جا کے صلاۃ والسلام پڑھے تو نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے، سنتے ہیں۔ سارے اہل حدیثوں کی طرح ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں، یہ والی روایت صحیح نہیں ہے۔ الحمدللہ، اچھی بات، چلو ایک بات تو مان گئے، لیکن دوسری روایت جو آتی ہے کہ دور سے اگر کوئی درود پڑے تو اس کا کیا بنے گا؟ تو ان کا یہ عقیدہ ہے سارے حدیثوں کا، بریلیوں کا، دیوبندیوں کا، نجدیوں کا، اور بریلویوں کا بھی، سب کا یہ عقیدہ، اس پر اتفاق ہے ان کا، کہ اگر کوئی دور سے پڑھے تو پھر جو ہے اس کو فرشتے لے کے آتے ہیں، اس درود کو آ کے مدینے والی قبر میں نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ ان کا۔ تو اللہ کے بندو، یہ دو الہ بنانا ہے، یہ دو الہ بنانا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے یہاں پیش ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَيُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، کہ تمام قسم کے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ہر معاملہ اللہ کے یہاں پیش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ براہ راست دیکھ رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو۔ تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، ہمارے اعمال جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں، خاص کر درود کے اعمال جو ہیں۔ اسی لیے پاکستان میں میں نے کئی دفعہ اس طرح کے اشتہار دیکھے تھے لگے ہوئے کہ دیکھو مسلمانوں، تم جو شیزان کی بوتل جیسے پیتے ہو، تو نبی علیہ السلام کا دل کس طرح کڑتا ہوگا کہ میرا امتی شیزان کی بوتل پی رہا ہے، قادیانیوں کی فیکٹری کی بنی ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہر وقت نبی علیہ السلام ہمارے اعمال سے واقف ہے۔ اسی طرح دیوبندیوں نے ایک بہت بڑا فتویٰ دیا تھا کہ دیکھو یہ جو داڑھی منڈاتے ہو، داڑھی منڈو، تو تم کچھ تو حیا کرو، جب تمہارے اعمال نبی علیہ السلام کے ہاں پیش ہوتے ہوں گے تو کتنے کڑتے ہوں گے، کتنے پریشان ہوتے ہوں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ، ان کی رگوں کا خون ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، اور جو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے تاکہ آپ کو پہچانے ان ناگوں کو۔ یہ بہت بڑا ناگ ہے، یقین کیجیے۔ توصیف الرحمان راشدی ہو گیا، اور یہ پاکستانی علی انجینئر جیلم والا ہو گیا، اور انڈیا کے بھی کافی ہیں جو اسی طرح بہت بولتے ہیں، ان کے عقیدے کے اندر بہت بڑی خرابی ہے۔ کوئی وکیل ہے، کوئی وہ اس طریقے سے بولتا ہے، نوجوان سا لڑکا ہے، لیکن عقیدے کی اس طرح بربادی ہے ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔